ناظرین، غزہ سے بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں کہ مزاحمتی تحریک نے پوری طرح سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بہت عبرتناک شکست اسرائیل کو اٹھانا پڑی ہے۔ 107 دنوں میں پورا زور لگایا گیا، تباہی بربادی پھیر دی گئی، دنیا کا ہر بم غزہ میں گرایا گیا، لیکن آج اتنے وسائل استعمال کرنے کے باوجود، اتنا زور لگانے کے باوجود آج دوبارہ سے کنٹرول جو ہے مزاحمتی تحریک نے سنبھال لیا، اور یہ خود جو وار کونسل کے ممبرز ہیں وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم بری طرح سے ہار چکے ہیں۔ تو یہ اہم ترین تفصیلات جس نے مغربی میڈیا میں ہنگامہ مچا دیا، کیونکہ یہ جو میڈیا ہے ایشیا کا اور عرب میڈیا ہے اور مسلمانوں کو، وہ تو بتا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے، لیکن مغربی میڈیا ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو اب جب ان کے اپنے وار کونسل کے ممبر کہہ رہے کہ عبرتناک شکست اسرائیل کو ہوئی ہے، تو پھر تو پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر ناظرین، تازہ ترین کچھ میگا آپریشنز کیے گئے ہیں جب سے اسرائیلی فوج نکلی ہے۔ آپریشنز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، آپریشنز کی نوعیت میں اضافہ ہوا ہے، ان کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تو جو یہ نیا پلان غزہ میں لانا چاہ رہے تھے کہ نئی طرز کی ایک جنگ غزہ میں جاری رکھنا چاہ رہے تھے، وہ اب ان کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک کے بعد ایک جو منصوبہ ہے وہ ان کا غزہ کی ریت میں گھاڑا جا رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر ناظرین، عالمی عدالت کے حوالے سے بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ کچھ نئے ملکوں نے جوائن کیا ہے، کچھ نئی ان کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں، اور ناظرین بڑی ہزیمت اٹھانا پڑی ہے اسرائیلی صدر کو، جو کہ ورلڈ اکنامک فورم پر گیا ہوا تھا، لیکن وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو اسرائیل تلملا اٹھا ہے اس پر، اور یہ جو اس کو ذلیل کیا گیا ہے، وہ بھی ادھر مغرب میں، یورپ میں ہی اس کو ذلیل کیا گیا ہے۔ تو وہ کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے غزہ میں لیے چلتے ہیں، اور غزہ میں جو فلسطین کی فتح ہے وہ روز روشن کی طرح یہاں ہو رہی ہے۔ اب دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ایسی ارریورسیبل فتح مزاحمتی تحریک کو ملی ہے کہ وہ جو انقلاب انہوں نے کہا تھا کہ طوفان الاقصی ایک انقلاب ہے، وہ واقعتاً ایک انقلاب ثابت ہوا ہے، اور اس شیطانی ریاست کی اس نے پوری طرح سے بنیادیں ہلا دی ہیں، اور نہ صرف اس کی بنیادیں ہلائی ہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کا سبق بھی، یہ جو جیو پالیٹکس ہے یہ بھی غزہ جنگ کے گرد گھوم رہی ہے۔ آج پوری دنیا کی سیکیورٹی، پوری دنیا کی فارن پالیسی اس غزہ جنگ کے گرد جو ہے نا گھوم رہی ہے۔ تو جب سے ان کی فوج نکلی ہے ناظرین، حملے ڈبل ہو گئے ہیں، ان کا نقصان ڈبل ہو گیا ہے، اور آپریشنز کی تعداد ڈبل ہو گئی ہے، اور ان کے چاہے ٹینکس ہوں چاہے ان کے اسپیشل فورسز ہوں، سب کو ناظرین نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک ایک کر کے جو میگا آپریشنز ابھی پچھلے گھنٹوں میں ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر یہ ہے، 3 مرکبہ ٹینکس کو ایک ہی جگہ پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور شہباز ڈیوائس کے ساتھ۔ ایک ٹینک کی قیمت $3 ملین، سب سے قیمتی، دنیا کا سب سے جدید ترین ٹینک مرکبہ ٹینک، اور رپورٹس کے مطابق 700 سے 800 مرکبہ ٹینکس جو ہیں وہ یہاں پر تباہ ہو چکے ہیں، اور جو اس لیے جرمنی ان کو نئے شیل بھیجنا چاہ رہا ہے، ٹینکس بھی ان کو بھیجنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جو ان کے تھے وہ وہاں پر ان کا قبرستان بنا دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک ٹینک کو انہوں نے اڑایا ود 2 soldiers next to it، یعنی ایک کو انہوں نے خان یونس میں تباہ کیا، ایک اور کو سینٹر میں تباہ کیا with 2 soldiers next to it، کہ 2 سولجر ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو وہ بھی مارے گئے اور ٹینک بھی تباہ کر دیا۔ پھر زائنس ٹینک ان ساؤتھ ایسٹ آف غازہ، وہاں پر ایک ٹینک کو تباہ کیا گیا۔ تو یہ ابھی 5 ٹینکوں کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے تازہ ترین، جن کو تباہ کیا گیا۔ ایک ایک ٹینک کو ناظرین تباہ کرنا، اس کے پیچھے بہت ایک زبردست آپریشن ہوتا ہے۔ اپنی جان آپ ہتھیلی پر لے کر جاتے ہیں یار، دنیا کا سب سے جدید ترین ٹینک۔ یہ خبریں یہاں پر پڑھنا آسان ہے کہ جناب وہ ٹینک اڑا دیا، وہ اڑا دیا، جب آپ اڑانے جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ سرنگ سے نکلتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، صحیح ہے نا۔ تو یہ جس طرح سے جنگ لڑی جا رہی، جب یہ جنگ ختم ہوگی تو آپ کے سامنے بہادری کی مثالیں آئیں گی کہ کس طرح سے ماؤں نے اپنے لال وہاں پر قربان کیے ہیں۔ اچھا، پھر ناظرین ایک اسپیشل فورس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مزاحمتی تحریک یہ بتا رہی ہے، اور اس کو ایک گھر کے اندر وہ موجود تھی، اور پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے۔ پورے کوئی 20 سے 25 اسرائیلی فوجی تھے، ان کو جناب وہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ایکسپلوسیو ڈیوائس سے ان کو ہلاک نہیں کیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی گھر میں ایک فورس موجود ہے، آپ نے وہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائس لگا کے پورا گھر اڑا دیا، یہ ویسا نہیں حملہ ہوا، یہ ڈیفرنٹ حملہ ہوا ہے۔ اس میں
مشین گنز کے ساتھ کلیشز ہوئے ہیں، یعنی آمنے سامنے فائرنگ کر کے ان کو مارا گیا ہے، جو انتہا ہے جنگی صلاحیتوں کی۔ او بھائی وہ لولے لنگڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس تو فضائیہ کی مدد بھی ہے، ڈرونز بھی ہیں، تو پھر مطلب آپ نے وہاں پر 2-3 گھنٹے آپ نے آپریشن کیا ہوگا تبھی جا کے ان کو مارا ہے نا۔ تو کلیش باقاعدہ وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلیش کیا ود مشین گنز اینڈ دین ان کو وہاں پر مارا ہے۔ پھر ناظرین سنائپرز کے حوالے سے خبر آئی ہے جو کہ اس پوری جنگ میں بہت تباہ کن اسرائیل کے لیے ثابت ہوئے ہیں، بہت مؤثر کردار انہوں نے نبھایا ہے، اور اب یعنی کہ سنائپر جو ہیں وہ کسی بھی جنگ کا ایک سمجھ لے کہ اٹوٹ حصہ ہوتے ہیں، اب ان کے بغیر آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ لیکن اب ایک طرف دیکھیں جس کو آپ انٹچیبل آرمی کہتے ہیں، جس کا بجٹ ٹاپ 5 آرمیز کے برابر ہے، صحیح ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، تو اس چھوٹی سی تنظیم کے سنائپرز نے اس انٹچیبل آرمی کو اتنی عبرتناک شکست دی ہے ان رائفلز کے ساتھ جو وہ خود بنا رہے ہیں، ان گولیوں کے ساتھ جو وہ خود بنا رہے ہیں، 100% ایکوریسی سامنے آئی ہے۔ تو ابھی ناظرین ایک حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ we sniped 2 Zionist soldiers with غول رائفلز، یہ غول رائفلز بھی ان کی اپنی ہیں، اور اس کی بنائی جانے والی گولیاں بھی سرنگوں میں لگی ہوئی فیکٹریوں میں بنائی جا رہی ہیں، 2 ان کے جو فوجی ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ we bombard with barrage of mortar shells on crowd of enemy soldiers، جہاں پر بہت زیادہ کوئی 30-35 یہ فوجی ایک جگہ پر ان کا کراؤڈ تھا، وہاں پر ہم نے مورٹار کے گولوں کے ساتھ جا کر شیل برسائے ہیں۔ اب ناظرین یہ بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مورٹار کے گولے ہوتے ہیں ان کے لیے پہلے ہم نے پوزیشن وہ دیکھنی ہوتی ہے کہ لوکیٹ کرنی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے، دین آپ مورٹار کو سیٹ کرتے ہیں، وہ پوزیشن لیتے ہیں، مطلب یہ انتہا ہوتی ہے، آپ کو پوری ایکوریسی چاہیے۔ بھائی مورٹار آپ نے ادھر سیٹ کر لی، وہ ادھر فوج بیٹھی ہوئی ہے، صحیح ہے، تو آپ نے پہلے ان کی دیکھا کہ وہ کہاں پر ہیں، دین پھر مورٹار کو آپ نے اس جگہ پر لوکیٹ کیا اینڈ دین گولے برسائے، اور یہ ٹوٹل جو آپریشن ہوتا ہے وہ 2 منٹ کے قریب ہوتا ہے، 2 منٹ سے اوپر نہیں ہوتا۔ آپ نے گولے برسائے اینڈ دین نکل لیے، کیونکہ جو ہی آپ پہلا شیل فائر کرتے ہیں دین آپ کی لوکیشن ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ بھائی وہاں سے گولے نکل رہے ہیں، تو فوری ان کا ڈرون، فوری ان کا جیٹ آ کر آپ پر بمباری کر سکتا ہے، تو آپ نے فوراً وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ اچھا پھر ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ وائلنٹ اینڈ فرق کلیشز ود آکوپیشن فورسز آن ایڈوانس لائن ایسٹ آف غازہ سٹی ود مشین گنز اینڈ RPG شیلز۔ اب دیکھیں نا کہ بھائی فرنٹ لائنز وہ ہیں جہاں پر ان کی فوج پیش قدمی کر رہی ہے، کہ مطلب یہ B پوائنٹ پر وہ پہنچی ہوئی ہے، تو وہ بالکل جو فرنٹ لائن ہے جہاں سے وہ اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، وہاں کی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ہم نے ان کو وہاں سے بڑے وائلنٹ ہمارے کلیشز ہوئے ہیں ود مشین گنز اینڈ RPG شیلز۔ یہ سمجھ لیں فلمیں تو بہت پیچھے رہ گئی ہیں، اگر یہ جو ویڈیوز وہاں سے بھیجتے ہیں کہ جو مشین گنز اور ادھر سے RPG فائر کیا جا رہا ہے، تو فلمیں پیچھے رہ گئی ہیں، جو مناظر وہاں پر ہوتے ہیں، جس طرح سے یہ ریزسٹ کرتے ہیں ان کو، اسرائیلی فوجیوں کو، اور جو بمباری اور جو آوازیں شوٹنگ کی آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اب اگلی خبر یہ ہے کہ we bombed Zionist forces that barricaded itself inside a building۔ اب یہ وہ ڈیفرنٹ خبر ہے، پچھلی میں وہ کہہ رہے تھے اسپیشل فورس تھی اور ان کو مشین گن سے سامنا کیا، لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پوری بلڈنگ کو اڑایا اور ان کی لاشیں جو ہے وہاں اندر دب گئی۔ اچھا اب اگلی جو خبر ہے وہ سب سے بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ پتہ چلا ہے اسرائیلی آرمی نے تسلیم کیا کہ پچھلے چند گھنٹوں میں ان کے 26 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اسرائیلی آرمی اپنے منہ سے تسلیم کر رہی ہے 26 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے کچھ ان کی شکست کی جو ان کی اپنی کیبنٹ، اب دیکھیں نا کہ ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ ان کی اپنی کیبنٹ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کیا تھا کہ اسرائیلی میڈیا، ان کے اینالسٹ اور جو فارمر ان کے کمانڈرز اور چیفز اور وہ سارے بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے۔ اب پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، یہ پچھلے 2 دنوں میں ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ خود کابینہ بول رہی ہے، ان کے منسٹرز بول رہے ہیں کہ بھائی ہمیں عبرتناک شکست ہو رہی ہے۔ تو یہ میں بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر وہ نقشہ بھی میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو تازہ ترین نقشہ ہے، جس میں آپ کو دکھائیں گے کہ بھائی کس طرح سے کنٹرول حاصل کیا ہے۔ یہ اب سٹیٹمنٹس دیکھیے، those who claim Hamas was fully defeated in northern Gaza are not telling the truth، اسرائیلی منسٹر سیز۔ اب نیو یارک ٹائم جو ہے، نیو یارک ٹائم امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی چینل ہے، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ According to Israeli War Council member, only the agreement with Hamas could guarantee the release of the hostages۔ اب یہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے
جو نتنیاہو اور اس کی حکومت نے پھیلایا تھا کہ ہم جائیں گے اور زبردستی جنگ کر کے وہاں سے اپنے ہاسٹیجز کو چھڑا کے لائیں گے، یہ اس بنیاد پر ان بے شرموں نے وہاں پر جنگ چھیڑی تھی اور اتنا قتل عام وہاں پر کیا ہے۔ وہ قتل عام جس پر انسانیت آج شرما گئی ہے، یہ اس طرح سے اندر گئے تھے کہ ہم بائی فورس ان کو لے کر آئیں گے، اور آج ان کا وار کونسل کا ممبر کہہ رہا ہے کہ ایگریمنٹ کے بغیر ہم ان کو نہیں لا سکتے، جو کہ پہلے دن ہی ریالٹی تھی کہ آپ ایگریمنٹ کے بغیر مطلب آپ پریزنرز کو کیسے واپس لا سکتے۔ مثال کے طور پہ آخری فائٹر بچ گیا، آپ نے ان کے سارے شہید کر دیا، مان لیا آپ نے آخری فائٹر بچ گیا اور پریزنرز ہیں، تو بھائی وہ تو پریزنرز کو مار دیں گے نا جب ان کو لگے گا کہ بھائی ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو یہی ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ پھر ان کو مار سکتے ہیں، تو زندہ تو آپ نہ لا سکے۔ اگر آپ یہ فتح حاصل کر بھی لیتے تو یہ تو مطلب کم عقلی کی انتہا تھی جو مغربی میڈیا نے بھی پھیلائی رکھی اور عوام کو گمراہ کیا، اور عوام کو بعد میں سمجھ آئی کہ بھائی ان کو زندہ آپ کس طرح سے واپس لا سکتے ہیں، زندہ کس طرح سے واپس لا سکتے ہیں۔ تو آج وہ یہ سچ دنیا کے سامنے بول رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کے بغیر ہم اپنے پریزنرز کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن کب یہ سچ بول رہے ہیں؟ 35,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 70,000 زخمی ہیں، اور اس وقت قحط وہاں پر برپا ہے، لوگ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے مرنے والے ہیں، اور دنیا کی سب سے بدترین بمباری کر دی گئی ہے، اور اب یہ بے شرم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ کے بغیر اپنے پریزنرز کو کیسے لا سکتے ہیں۔ پھر ان کا اگلا بیان دیکھیے، اسرائیل must ask itself how it will continue with the leadership that has completely failed۔ یہ وار کونسل کا ممبر ہے اور سوال اٹھا رہا ہے نتنیاہو پر کہ ہم اس جنگ کو کیسے جاری رکھیں گے جب ہماری لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے۔ یہاں تک حالات اس شیطانی ریاست کے پہنچ چکے ہیں جس نے دنیا کے امن کو تباہ کر دیا ہے، وہ آج کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم کیسے یہ جاری رکھیں گے جب لیڈرشپ، او بھائی لیڈرشپ تو آپ ہو، آپ ہی وار کونسل ہو نا، اور کون سی لیڈرشپ ہے؟ تو تم مطلب کہہ رہے ہو کہ ہم خود ہی فیل ہو گئے ہیں تو ہم یہ جنگ، مطلب یہ اپنے اوپر سوال اٹھا، اپنی ناکامی خود بتا رہا ہے۔ نتنیاہو کیا دستے راست ہوتے ہوئے یہ وار کونسل کے منسٹر جو ہیں یہ بتا رہے ہیں دنیا کو، اپنے لوگوں کو، کہ بھائی لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے، تو اب مجھے بتائیں ہم یہ جنگ کیسے جاری رکھیں گے۔ بے شرمو، یہ تو پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ حالانکہ جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے امریکہ کے آسٹن لائڈ، انہوں نے اس وقت بھی منع کیا تھا، وہ واحد شخص تھے جو منع کرتے رہے کہ یہ زمینی آپریشن نہ کرنا، یہ تم یہاں سے فتح حاصل نہیں کر سکتے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان بے شرموں نے نہیں مانا، اور آج دیکھیے کہ وہ ظلم ہو گیا ہے کہ اب اس کا لہو، وہ کہتے ہیں نا کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کریں، وہ جو لوگ چلے گئے، مطلب اس وقت غزہ میں کوئی ایسی فیملی نہیں بچی جس کا کوئی فرد جو ہے وہ شہید نہ ہوا، پورے 25 لاکھ آبادی میں کوئی فیملی نہیں بچی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کو مرتا ہوا نہ دیکھا ہو۔ یہ حالات اس وقت وہاں پر ہو چکے ہیں۔ اچھا بہرحال اب میں آپ کے سامنے میپ دکھانا چاہتا ہوں، جو تازہ ترین میپ ناظرین سامنے آیا ہے۔ یہ جو آپ کو پرپل کلر نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسرائیلی فوج پہنچی تھی۔ اچھا میں یہاں پر ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ اسرائیلی فوج نے کنٹرول کبھی بھی نہیں سنبھالا، وہ جہاں پر بھی پریزنٹ تھے، جہاں پر بھی موجود تھے، وہاں پر بھی ان کے مسلسل حملے ہو رہے تھے۔ اس لیے CNN نے کہا تھا کہ اگر یہ 1% پر بھی قبضہ کر لیتے تو دنیا جہان کا میڈیا وہاں پر لے کر جاتے اور دنیا کو دکھاتے کہ دیکھیں یہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو قبضہ ان کا کہیں پر نہیں تھا، پریزنس ضرور تھی، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیلی منسٹرز نے خود یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ جو پرپل والا ایریا تھا، اب یہاں سے تو مطلب 2.5 لاکھ فوج، 2,50,000 فورس جو ہے وہ نکل چکی ہے، تو اب وہ پریزنس ساری ختم ہو گئی۔ تو وہاں پر دوبارہ سے مزاحمتی تحریک نے جہاں پر ان کی پریزنس تھی ان کو پوری طرح سے معاملات کو سنبھال لیا ہے۔ تو نارتھ پوری طرح سے مزاحمتی تحریک نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ نیچے اگر ساؤتھ میں دیکھ لیں تو ساؤتھ میں تو لڑائی جاری ہے اور یہ اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بمباری بھی کر رہے ہیں۔ پرپل والا ایریا ہے یہ، یہاں پر ان کی پریزنس یہاں تک یہ پہنچ سکے ہیں، اور کنٹرول یہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن پریزنس یہاں تک یہ کر چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ان پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ یعنی وہ جہاں پر فرنٹ لائن ہے اس سے پیچھے جا کر ان کا کوئی کمانڈ سینٹر ہے، ان کے فوجی ہیں، ان کے کمانڈرز ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساؤتھ میں بھی یہی ہوگی، اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ مکمل ان کو فوج وہاں سے نکالنا پڑ جائے گی۔ اور بھائی روزانہ 150 سے 200 فوجی روزانہ اب ہلاک ہونا شروع ہو گئے، 150 سے 200، تو یہ کتنے دن اس کو سنبھالیں گے مجھے بتائیں؟ اور اس ریاست کے اندر یہ حال ہوا پڑا ہے، ان کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ فیل ہو گئی، تو اب ہم کس طرح سے جاری رکھیں گے؟ اور ہزارہ بیان میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ان کے اینالسٹ کے، جو اپنے منہ سے شکست تسلیم کر رہے ہیں کہ حماس کو نہیں ہرایا جا سکتا، اور پریزیڈنٹ میکرون جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حماس کو ہرانے تو 10 سال چاہیے، تو یہ جیت سکتے ہیں بھلا؟ تو ان کا کھیل بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔
یہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منی اسرائیل بھی نہیں بچنا. ذرا آنے والے دن دیکھیے. بہرحال یہ غزہ کے حوالے سے خبریں تھی. اب آپ کو ساؤتھ افریقہ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حوالے سے بتاتے ہیں ناظرین. ساؤتھ افریقہ نے جو انقلاب پیدا کر دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اب یہ انقلاب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. ایک انقلاب وہاں پر غزہ میں، لیکن اس کو کنٹینیو کیا ہے ساؤتھ افریقہ نے. بازو بنا ہے پوری طرح ساؤتھ افریقہ جا کر، جو نہ کوئی عرب کر سکا نہ مسلم ملک کر سکا، اور اس نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے. دیکھیں نا، وہ ملک جو فلسطین کے ساتھ تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے، ان کو ساؤتھ افریقہ نے پلیٹ فارم دیا ہے. اور پھر ان حکومتوں پر عوام کا بھی پریشر آیا کہ بھئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا، تم کس لیے بیٹھے ہو. اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں کہ جو ملک کہتے تھے ہم بڑے فلسطین کے حمایتی ہیں، بڑے بیانات دیتے تھے، وہ بھی مجبور ہوئے ہیں. دیکھیں نا کہ اس سے پہلے تو کوئی چیز، اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ اسرائیل کے خلاف پھر جنگ ہی کر سکتے ہیں نا. اگر آپ فلسطین کے حمایتی اور ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے، یا پھر ان کو ہتھیار دیں گے، یا مدد دیں گے، پیسے بھیجیں گے. یہ چیز ہے نا. تو یہ ایک الگ سے پلیٹ فارم ساؤتھ افریقہ نے دیا ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف ہیں تو آپ یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں. اس لیے وہ جو کمزور ملک تھے، جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پھر یہاں پر آ کر جوائن کیا ہے، اور اس نے بہت بڑا پریشر ڈیولپ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک طرف یہ کھڑا ہے اسرائیل اور امریکہ ہے، اور امریکہ بیانات کی حد تک ہے. اگر اس کو کورٹ میں کسی نے جا کر جوائن کیا تو وہ جرمنی ہے صرف، اور اس پر بھی اتنی تنقید ہوئی کہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. پوری دنیا سے اس پر بہت بری الفاظ میں اس کو نوازا گیا ہے. اچھا، بہرحال پہلی جو بڑی خبر ناظرین سامنے آئی ہے وہ ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو میکسیکو ہے اس نے اب جا کے جوائن کر لیا ہے، اور وہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن، وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کیا ہے جناب وہاں پر نسل کشی کی ہے، کرائمز کی ہیں، وار کرائمز کی ہیں. ان کی انویسٹیگیشن میکسیکو، ساؤتھ امریکہ. یہ آپ دیکھیں نا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. او بھائی، امریکہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ملک وہ فلسطین کے حامی ہیں، تو امریکہ پر کیا کم پریشر ہوگا؟ یعنی امریکہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا امریکہ کے خلاف جا کھڑا ہو گیا. میکسیکو، کیوبا، وینزویلا، چلی، برازیل، یہ سارے ان کے خلاف ہو گئے. تو یہ امریکہ پر اس وقت کیا معاملات ہو رہے ہوں گے؟ یہ پتہ نہیں امریکہ کا اس وقت تھنک ٹینکس کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ مطلب ان کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں. اندر سے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی مطلب سیز فائر تو ابھی بھی آپ کے منہ سے نہیں نکلا. تو یہ کیا پالیسی امریکہ لے کر چل رہا ہے، یہ اب دنیا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کو کیا ہو گیا. بہرحال یہ جناب اس کا شیطانی ریاست کا جو صدر ہے، یہ ورلڈ اکنامک فورم پر گیا ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں، ڈیووس سٹی میں ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے، اس کا اجلاس، اور یہ وہاں پر گیا ہے. اچھا، وہاں پر گیا ہے تو اس کے خلاف وہاں پر جو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ ہے اس میں اپلیکیشنز آنا شروع ہو گئی. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وار کرائمز کیے ہیں، بہت زیادہ مطلب سبمٹ انہوں نے کرنا شروع کر دی. اور یہ باقاعدہ مطلب ان کی اتنی بڑی یہ شرمندگی ہے ان کے لیے، آپ اندازہ بھی لگا سکتے. وہ یورپ جہاں پر ان کی حمایت کرنا ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے، وہ جب وہاں پر پہنچا ہے، یعنی ساری دنیا کے لیڈرز گئے ہیں، یہ پہنچا ہے تو اس کے خلاف اپلیکیشنز. اور یہ ہماری والی عدالتیں نہیں ہیں، یہ یورپ والی عدالتیں ہیں. تو وہاں پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی، پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی کہ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اور ان کے خلاف کہہ رہے ہیں جی نسل کشی ہوئی ہے. اور جب وہ پہنچا ہے تو اس کے خلاف یہ سارا کام شروع ہو گیا ہے. تو سوئس حکومت جو ہے وہ حرکت میں آئی. آپ ان کے بیانات وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. ان کا اٹارنی جنرل کا آفس کہہ رہا ہے کہ ہم چھان بین کر رہے ہیں اور ان درخواستوں پر بہت جلدی ہم رد عمل دیں گے، فلاں فلاں فلاں. لیکن یہ بہت وہاں پر ان کو شرمندگی اٹھانا پڑی. اور میں ان کا بیان سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ اسرائیل کو کس طرح سے مرچیں لگی ہیں. اسرائیل سیز this is an attempt to target Israeli repute. اب یہ کوئی بے شرمی کو کوئی انتہا نہیں ہوتی، یہ وہ انتہا ہے. کہتے ہیں کہ ہماری ریپیوٹ کو دنیا میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو سوئٹزرلینڈ میں یہ کام ہوا ہے، کہتے ہیں یہ اٹیمپٹ ہے ہماری ریپیوٹ کو، تو تمہاری جو ریپیوٹ ہے نا وہ اب دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اچھا، بیلجیم کہہ رہا ہے جی وائلنس مسٹ سٹاپ ناؤ. اچھا، اب ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے فرانس کے حوالے سے، اور فرانس نے وہ کیا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور اب اس کو خمیازہ بھی وہی اٹھانا پڑا ہے. جو عزت جرمنی کو ملی ہے اس سے ڈبل عزت فرانس کو ملی ہے. ناظرین، فرانس کا نیا وزیر خارجہ آیا ہے. اچھا، یہ نا باقاعدہ بڑی لابی کے ساتھ پچھلی جو وزیر خارجہ ان کو تبدیل کروایا گیا ہے. وہ واحد وزیر خارجہ تھی خاتون، اور جنہوں نے تل ابیب میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. پھر وہ لیبنان بھی گئی، حزب اللہ کو بھی روکا، مطلب بڑا زبردست انہوں نے کردار ادا کیا. اچھا، اس کو چینج کروایا گیا ہے، اور اب یہ نیا وزیر خارجہ لایا گیا. اور اس نے آتے ہی بیان کیا دیا
کہ جناب یہ اب بیان سنیے گا ان کی جو مطلب انتہا ہے تکبر کی. کہتے نسل کشی کی سزا دینا تو دور کی بات اور مقدمہ چلانا دور کی بات, آپ اسرائیل پر یہ ایکیوز بھی نہیں کر سکتے. کہہ رہے اسرائیل اس سے امیون ہے, اس کو استثنا ہے کہ آپ اس کو ایکیوز مطلب اس پر الزام بھی نہیں لگا سکتے. باقی مقدمے چلنا, سزا ہونا, اس کی امپلیمنٹیشن ہونا تو مطلب کہاں رہ گیا, آپ ایکیوز تک اس کو نہیں کر سکتے. جو ہی اس نے یہ بیان دیا ہے, پوری دنیا میں ناظرین اتنی تھو ہوئی ہے اسرائیل یہ فرانس پر کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پورا مغربی میڈیا بھر گیا, عوام جو پہلے سے خلاف تھے وہ اور اٹھ گئے کہ بھئی یہ کیا اس نے بیان دے دیا, کو مطلب اسرائیل کیا ہے جو بچوں کو شہید کرے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایکیوز بھی نہ کرے. اچھا پھر جناب اس کو ایک ہی دن میں عقل آ گئی ہے اور آج انہوں نے بیان کیا جاری کیا ہے جی ہم قطر کے ساتھ مل کر سیز فائر کریں گے, پریزنرز کو واپس لے کر آئیں گے, ڈی ایسکلیشن کی کوشش کریں گے. تو فرانس اس کی کافی ذرا اچھی ریپیوٹ بن رہی تھی, جس طرح میکرون بیان دے رہا تھا کہ جی سیز فائر کریں. ان کی وزیر خارجہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر کریں. تو اس ایک بیان نے ان کی کلئی بھی پوری طرح سے کھول دی ہے اور یہ بھی پوری طرح سے بے نقاب وہاں پر ہوئے ہیں. اور اس سے آپ یہ والی بات سمجھیے, میں کہتا ہوں یہ بھی فلسطین کی فتح ہے, اور وہ فتح کس طرح سے ہے اور یہ انقلاب اب دنیا میں کس طرح سے آ چکا ہے کہ دیکھیں یہ سارے ملک بلا مطلب اس کو چھوڑ دے اکراس دی بورڈ سارے ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی حمایت نہیں کر پا رہے. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی فرانس جیسی طاقت وہ چاہ کر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتی. یہ اب مطلب اس سے بڑی آپ کو فتح اور کیا چاہیے. مطلب یہ تو فلسطین کی آزادی بھی ہو جائے تو مطلب شاید مطلب اتنی پاور نہ بنے فلسطین کی جو آج بنی ہوئی ہے کہ مطلب فرانس چاہ کر بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں. اور اتنی آج تاریخی فتح فلسطین کو ملی ہوئی ہے کہ کوئی بھی اگر ان کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے پیچھے ہٹنے پر. یہ پورا یورپ چاہتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا, لیکن کھڑا نہیں ہو پا رہا. یہ سب سے بڑی فتح ہے. اور جو فلسطین کی آزادی ہے وہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ لکھی جا چکی ہے. فیصلہ صرف یہ ہونا ہے کہ اسرائیل رہے گا یا نہیں رہے گا. فلسطین کو اب آزاد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, اور اس طاقت کا جو فلسطین کو مل چکی ہے ایک مظاہرہ آپ یہ دیکھ چکے ہیں. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دی, اللہ حافظ.